السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. سر آج آرٹیکل 370 کو ختم ہوئے پورے 6 سال ہو چکے ہیں. جی 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. تو سر اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں کہ آرٹیکل 370 کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. یمنا آرٹیکل 370 جو ہے یہ سارے کشمیر ایشو کی بنیاد تھی. 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہو رہے تھے تو انڈیا کے مہاراجا تھے ہری سنگھ. تو آخری رات انڈیا نے ان سے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرا لیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کشمیر جو ہے مہاراجا نے عوام کی ڈیزائرز کے اگینسٹ انڈیا کے ساتھ شمولیت اختیار کر دی. اس میں ہری سنگھ نے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ کشمیر کو انڈین یونین کے اندر ایک سیمی اٹانومس اسٹیٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں چھوڑ کے کشمیر انڈیا کے یونین کے اندر آزاد ہوگا. جو چیز اس سے باہر رکھی گئی تھی وہ تھا ڈیفنس, کرنسی اور کمیونیکیشن. اس کے علاوہ ہر چیز کا اختیار آزاد جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کو یا انڈین جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کو ہونا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی قانون سازی خود کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا فائنینشیل میٹرز کو انٹرنل اٹانومی فائنینشیل کو یوز کر سکتے تھے. تو یہ سارے کی بنیاد تھا. بعد میں جا کے اس میں ایک اور آرٹیکل شامل ہو گیا 54 میں, اس کو کہتے ہیں آرٹیکل 35 الفا اور 35 اے. اس کو شامل کیا گیا اس لیے کہ کشمیریوں کو ڈر تھا کہ باہر سے آ کے لوگ کشمیر میں سیٹل نہ ہو جائیں. تو اس نے گارنٹی کیا, اس نے ڈیفائن کیا کہ کشمیر کی سٹیزن شپ کس کو ملے گی. اس نے منع کر دیا کہ باہر سے کوئی بندہ آ کے کشمیر میں پراپرٹی نہیں لے سکتا, سٹیزن شپ نہیں لے سکتا, ایون اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ بند کر دی. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو مہاراجا ہری سنگھ نے جو کہا تھا اس کو سیٹل کیا گیا ان آرٹیکلس کے تحت. دوسرا, کشمیری چاہتے کیا تھے کہ وہ ان کی جو مسلم میجورٹی ہے اسٹیٹ کے اندر اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے. اور یہ آرٹیکل ہٹ جانے سے جو ہندو ہیں یا نان مسلمز ہیں ان کو کشمیر میں جا کے سیٹل ہونے کا موقع ملے گا, وہ سٹیزن شپ لے سکتے ہیں. اور کشمیریوں کو ڈر ہی ہے اس کی وجہ سے جو ان کی مسلم میجورٹی ہے وہ مائنورٹی میں نہ تقسیم ہو جائے, اور یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ نان مسلم کی ادھر میجورٹی نہ ہو جائے. ایسی صورت ہو تو جب UN پلیبسائٹ ہو جائے تو کشمیری ول بی لوزرس اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی. اچھا سر, ان آرٹیکل کا کشمیر کی خصوصی حیثیت سے کیا تعلق ہے؟ یمنا, جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ آرٹیکل کشمیر کی خصوصی حیثیت کی فاؤنڈیشن ہے. کشمیر کی حیثیت انڈیا میں کیا تھی؟ یہ واحد اسٹیٹ تھی جو سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. جو اس کی باقی یونین کی اسٹیٹس ہیں ان کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے, ان کی ایک لیجسلیشن کی لمٹس ہیں. اس کو یہ اختیارات بہت زیادہ تھے. جو ان کی فیڈرل اسٹیٹس ہیں ان کے اختیارات اور بھی کم ہیں, جو یونین ٹیریٹریز ہیں ان کے اختیارات اور بھی کم ہیں. تو یہ ایک پوری انٹرنل اٹانومی دیتا تھا کشمیری اسٹیٹ کو ود ان انڈین یونین. ون, دوسرا یہ گارنٹی کرتا تھا کہ وہاں پہ جا کے کوئی اور آدمی سیٹل نہیں ہو سکتے, باہر سے لوگ سیٹل نہیں ہو سکتے تاکہ ان کی میجورٹی افیکٹ نہ ہو. سو یہ بیسیکلی ساری فاؤنڈیشن ہی یہ تھی. یہ ان کے آئیڈینٹی کی فاؤنڈیشن ہے, یہ ان کے UN پلیبسائٹ کے لیے فاؤنڈیشن ہے, یہ ان کے پولیٹیکل سسٹم میں اسٹینڈنگ کی فاؤنڈیشن ہے, یہ انڈین اسٹیٹ کے اندر ان کی جو اسٹیٹس ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے. اور پھر اس کو ختم کر دیں تو ان کا تو کشمیر انڈیا میں اسٹیٹس ہی کوئی نہیں رہ جاتا, دے بیکم نو ون. سر بھارت نے اپنے آئین میں یہ آرٹیکلز کیوں شامل کیے تھے؟ یہ آرٹیکل شامل اس لیے ہوئے تھے کہ 47 میں دی اسٹیک واز کہ کشمیر ان کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. انہوں نے کشمیری لوگوں کو ایک اچھا فیوچر دینے کے لیے ان کو ایک سیمی اٹانومس اسٹیٹ دے دیا بیچ میں. انہیں کہا جی تو آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ تقریباً انڈیپینڈنٹ ہو گئے. ایون آپ کا جھنڈا علیحدہ ہوگا, ان کا فلیگ علیحدہ تھا, ان کا پارلیمنٹ علیحدہ تھی, ان کا لا میکنگ علیحدہ تھی. 3 چیزیں کامن تھیں, فارن افیئرس, ڈیفنس اور کمیونیکیشن. اس کے علاوہ یہ پوری سیمی اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی ود ان دی اسٹیٹ آف انڈیا. تو یہ سارا کچھ ان کو یہی گارنٹی کرتا تھا. تو یہ گارنٹی نہ کرتے
تو یہ کشمیری ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے. اسی کی ہوپ میں جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ وہ گاجر تھی جس کے پیچھے لگا کے کشمیریوں کو کسی حد تک پیسیفائی کیا, کسی حد تک کہ وقت آئے گا, پلیبیسائڈ ہوگا, آپ کو موقع مل جائے گا, آپ کی میجورٹی چینج نہیں ہوگی, آپ کا اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ رہے گا, آپ بڑے خاص ہیں ہمارے لیے, تو اس اسٹیٹس میں ان کو بٹھایا ہوا تھا. تو اسی ہوپ پر 54 میں یہ باقی گارنٹیاں کیوں دی گئی؟ اگر یہ گارنٹیاں نہ دیتے تو یہ انسرجنسی 54 میں سٹارٹ ہونی تھی, جو بھی لیٹسٹ اسٹیجز پہ سٹارٹ ہوئی. آج انڈیا انسرجنسی کو روتا ہے. انسرجنسی نہ ہو تو ادھر کیا ہوگا؟ ان کشمیریوں کا تو اسٹیٹس ہی ختم کر دیا. تو جب آپ کسی کا اپنی اسٹیٹس ختم کر دیں گے اسٹیٹ کے اندر تو وہ لڑے گا. دیٹ از ویری سمپل. اچھا سر, یہ جو آرٹیکل 370 ختم کیا گیا ہے, اس کو ختم کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ آئینی تھا یا غیر آئینی؟ جمنا یہ ٹوٹل غیر آئینی فیصلہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل جب اپروو ہوئے تھے تو یہ کشمیر اسمبلی نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیے تھے. وہ اسمبلی جو سی تھی نا, وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ اسمبلی تھی. اس نے اپنے قانون میں یہ شامل کیا تھا, پھر انڈین اسٹیٹ نے اس کو اپروو کر دیا تھا. تو یہ تھا پروسیس. اگر اس کو ختم کرنا تھا تو انہیں واپس کشمیر میں جانا تھا, ٹھیک ہے, کشمیر اسمبلی سے آرٹیکل لانا تھا, پھر یونین میں آنا تھا, پھر وہاں سے اپروو کرنا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ پریزیڈینشیل آرڈر کے ذریعے اس کو ہٹا دیا. پریزیڈینشیل آرڈر دنیا میں ہر جگہ, اسپیشلی ہمارے جیسی ڈیموکریسی میں اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب اسٹیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اسمبلی سے نہیں کرا سکتے, اس پر ڈبیٹ نہیں کرانی, تو یہ رات کی نقب زنی ہوتی ہے کہ ایک رات کو آپ پریزیڈنٹ سے ایک آرڈر سائن کرا لیں اور صبح ساری حیثیت چینج ہو جائے. یہ ٹوٹل انلیگل ہے, بیکاز اس کو تھرو دی پروسیس آف لیجسلیشن ختم کرنا چاہیے تھا اگر کرنا تھا. اور لیجسلیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہونا تھا جموں اینڈ کشمیر اسمبلی سے. اینڈ ڈو یو تھنک اس اسمبلی نے اس کو پاس کرنے کی اجازت دینی تھی؟ انفیکٹ یہ تو ڈبیٹ نہیں کرانا چاہتے تھے. انہوں نے لوک سبھا میں بھی اس پر ڈبیٹ نہیں کرائی. انہوں نے ایک سمپل آرڈر کے ذریعے اس کو ختم کر دیا اور پورا اسٹیٹس چینج کر دیا. اگر اس طرح ہو تو پھر تو ڈیموکریسیز نہیں چل سکتی. بالکل. اچھا سر, اس فیصلے سے کشمیری عوام کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ یمنا, یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ ایک بی جے پی کا, پرائم منسٹر مودی کا شارٹ سائٹڈ پالیٹکس جو وہ کر رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اس کا کشمیری عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. اس کا انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف اگر فائدہ ہے, شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین ہے, تو وہ ہے پرائم منسٹر مودی کو یا بی جے پی پارٹی کو, کیونکہ انہوں نے اس کے بعد دہلی میں کھڑے ہو کے نعرہ لگایا کہ دیکھیں ہم نے 370 ختم کر دیا. یہ مودی نے اسے ایز اے بڑی سکسیس کے طور پر گنا تھا, لیکن اس سے یہ ان کا مائنڈ سیٹ شو کرتی ہے پرائم منسٹر مودی کا, بی جے پی کا, اور باقی جو اس کے میں الٹرا رائٹسٹ پارٹی ہے, الٹرا رائٹسٹ لیڈرشپ ہے, جو ہر چیز کو ہندو میجورٹی کی اینک سے دیکھتے ہیں, جو ہر چیز کو ہندو فنڈامنٹلزم کی اینک سے دیکھتے ہیں. تو اس اینک سے دیکھیں تو شاید انہیں اس میں سے کوئی فائدہ نظر آتا ہوگا. اس کا کوئی فائدہ کشمیر کو نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ انڈیا کو نہیں ہے. انفیکٹ اس نے انڈیا کی فاؤنڈیشنز کو تھوڑا سا ہلایا ہے, بیکاز کشمیر اس کے بغیر سیٹل نہیں ہوگا. ایک نہ ایک دن انہیں کشمیر کو سیٹل کرنے کے لیے کسی بھی صورت پہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کشمیریوں کو تو انہوں نے 5 اسٹیپ اور پیچھے کر دیا. وہ تو آزادی مانگ رہے ہیں, وہ UN پلیبیسائڈ مانگتے ہیں, انہوں نے ان کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی لے لیا, اور پھر کہتے ہیں کہ کشمیری آرام سے بیٹھیں. کشمیری کیسے آرام سے بیٹھیں گے؟ تو سر اس کا مطلب ہے کہ اس سارے سینیریو میں فائدہ جو ہے وہ صرف بی جے پی کا ہوا ہے. شارٹ ٹرم یس, اگر ان کی اینک پہن کے دیکھا جائے تو شاید, لیکن اگر ایک ٹرانسپیرنٹ اینک پہنی جائے, کھلے دل سے دیکھا جائے, تو بی جے پی کا بھی فائدہ نہیں ہے. بی جے پی کا فائدہ اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا فائدہ اس ملک کی اسٹرینتھنگ میں ہوتا ہے. کوئی ایسا اقدام جس سے اس ملک میں ویکنیس آئے, اس کا فائدہ بی جے پی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, شارٹ ٹرم الیکشن مودی صاحب 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جیت گئے, لیکن
اوور آل تو انڈیا میں بڑے گہرے کریکس آئے ہیں. آپ دیکھیں نا, اسی کا آج رزلٹ کیا ہوا کہ ادھر ایک چھوٹا سا وہ انسیڈنٹ ہو گیا, پتہ نہیں وہ دہشت گردی تھی کیا تھا, مودی صاحب نے پاکستان پر اٹیک کر دیا, اور اس اٹیک کا رزلٹ جو مودی صاحب کو ملا ہے وہ اتنا بڑا سیٹ بیک ملا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ آف انڈیا کو بالکل اس کی حیثیت ختم کرا دی دنیا میں. اتنی بڑی اسٹیٹ ہے, اس کی آج بات سننے کو تیار نہیں ہے. اتنی بڑی اس کا